جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرد حسن آپ کا نام ہے؟ جی جی یہ آپ کی ڈاک آئیے۔ جی بسم اللہ۔ جی تشریف رکھیں، بسم اللہ۔ نہیں سر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے کدھر اور پاس جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو شکریہ۔ مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے چاہو۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پتا کہ پوسٹ آفس کے تھرو ہے؟ جی جی پوسٹ آفس کا نظام بھی بس جی اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ جی شارٹ ہو گیا ہے۔ صرف شارٹ نہیں، آج کل تو کچھ چیزوں کے آنے کی وجہ سے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، یعنی ختم ہو گئی ہیں۔ جس طرح موبائل کے آنے سے گھڑیوں کا نظام ختم ہو گیا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ موبائل سے ہی ٹائم دیکھ لیتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سوائے ان رسالوں کے جو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ڈاک کے ذریعے، یا کوئی قیدی جو ہے وہ خط لکھتا ہے، یا کوئی آخری الوداعی خط جو ہے وہ گھروں میں لکھتے ہیں جن کو کوئی اور لکھنے نہیں دیتے، اس طرح کی بہت کم جو ہے، جس طرح شہید باقر و نمر نے خط بھی لکھا تھا۔ سعودیہ والوں نے شہید باقر و نمر حجاز سے تعلق رکھتے ہیں، اور شہید راہ حق بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور انسان بہت ہی اعلیٰ اور بہادر انسان جو 2016 میں شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کے نام آخری خط بھی لکھا تھا، اور بڑے اچھے خطوط کا سلسلہ بھی اچھا، اور خط جو ہے وہ ایک یادداشت تھی۔ یاد ہوگا آپ کو جب چھوٹی عمر میں ہوتے تھے تو خط آتا تھا تو مائیں انتظار کرتی تھیں اپنے بیٹے کا خط آ رہا ہے، جی یہ خط آئے گا اس مہینے۔ تو ایک شہید باقر النمر نے جو خط لکھا اپنی والدہ کو، وہ بھی یادگار خط ہے، اور اس کا بڑا اچھا متن ہے۔ سعودی جیل سے جی وہ خط لکھا تھا، حجاز میں وہ شہید ہوئے تو انہوں نے جو آخری اور الوداعی جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک خط لکھا۔ ہمیشہ جب ظاہر آخری مرحلہ آتا ہے تو ایک خط یا پیغام بھیجنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور آخری پیغام جو تھا وہ واقعاً شہداء کا جو پیغام ہوتا ہے وہ تھا، اور اس کا کچھ متن یوں تھا کہ اپنی والدہ صبورہ نامی خاتون تھی، ان کی والدہ جو عربوں میں لقب کے ساتھ بھی مشہور ہوتی ہیں خواتین، تو ان کا جو لقب تھا یا کنیت تھی جو ہے، کنیت ام جعفر تھی۔ تو ام جعفر کو خط لکھا اور یہ کہا کہ میری والدہ محترمہ، میری والدہ گرامی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی رہیں، جو تقدیر کا فیصلہ ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی جو لکھا ہوا ہوتا ہے، تقدیر الہی جسے کہتے ہیں، تقدیر الہی انسان کے فیصلے سے بہت بہتر ہے۔ جو کچھ وہ ہمارے لیے منتخب کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ عاقلانہ ہے جو ہم اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم خود بھی فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو شہید نے کہا کہ جو اللہ ہمارے لیے منتخب کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح فرمایا، اس خط میں لکھا کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم سے بہتر اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ یہ ایک پہرا اس خط کا ہے، اور دوسرے پہرے میں جو ذکر ہے وہ حمد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی زیبا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد کی جائے، جو انسان کو حکم کرتا ہے اور انسان اس کے امر کے سائے میں بلندی حاصل کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہلانے پر قادر نہیں،
اللہ تعالیٰ صرف وہ ذات ہے جو ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے یا اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور اس پیرے کے بعد مادر گرامی کو متوجہ کر کے کہتا ہے امی، عربی میں امی مادر گرامی، کہ جان لے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ انسان کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی واقف ہے، آگاہ ہے، اور انسان کے ارادے اور اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جان لیں کہ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ مشیت الہی ہے، وہ مشیت الہی کی بنیاد پر۔ مشیت الہی ایک ٹرم ہے عقائد کی جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ارادے اور رضا سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے اور رونما ہوتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے دعا کی کہ میرے تمام چاہنے والوں اور اے مادر گرامی آپ بھی مجھے چاہنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا محافظ ہو، میں آپ لوگوں کو اللہ کے حوالے اور اللہ کے ہاں سپرد کرتا ہوں، والسلام۔ تو یہ بہت بڑا خوبصورت خط ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور مومن اور شہید کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہوئے، تو اصل پیغام بھی شہید کا یہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ خوبصورت خط ہے، اور شہید باقر و نمر یہ حجاز کے رہنے والے تھے، اور 2016 میں 2 جنوری کو دنیا سے عالم بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔